السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے دمہ پہ۔ دمہ دم سے نکلا ہے۔ دم کے معنی ہوتے ہیں سانس، سانس تنگی سے آنا، سانس کا پھولنا اور تیز تیز سانس لینا، یہ علامات ہوتی ہیں دمہ کے مریض کی۔ تو دمہ کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے نزلی دمہ۔ نزلی دمہ میں جسم کے اندرونی اعضاء میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس میں پھیپھڑوں پہ اور سانس کی نالی پہ رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے اور بلغم کا اخراج معطل ہو جاتا ہے۔ بلغم کا اخراج نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، قے کے ذریعے بھی بلغم خارج ہو سکتی ہے، لیکن قے آتی نہیں ہے عموماً۔ تو بلغم کا اخراج کرنے کے لیے چونکہ یہ اعصابی مزاج میں یہ دمہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس لیے بلغم کے اخراج کے لیے ہمیں خشکی والی غذا استعمال کرنی پڑے گی۔ دوا بھی اگر ہم استعمال کریں گے تو وہی کریں گے جس میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر غذا سے علاج ہم اس کا کرنا چاہیں تو اس میں ہم استعمال کریں گے آلو، مٹر، گوبھی، کریلے، پالک، اسی طرح چنے کی دال، چنے، مسور کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھلوں میں ترش پھل جتنے بھی ہیں، امرود ہے یا کچا سیب ہے، وہ کھٹا زیادہ ہوتا ہے، اس میں مالٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انار، سرخ انار جو ہوتا ہے، سفید انار اس میں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ رطوبات کی پہلے سے زیادتی ہے، تو سفید انار جو ہے وہ رطوبات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہم صرف ترش انار استعمال کریں گے۔ اسی طرح جو انگور ہوتے ہیں، میٹھے انگور ہم استعمال نہیں کریں گے اس میں صرف کھٹے انگور استعمال کریں۔ اور اگر کوئی کہوہ پینا چاہتا ہے تو کہوہ جو ہے لونگ دار چینی کا کہوہ پیے۔ لونگ دار چینی کا کہوہ اس میں فائدہ مند ہوگا، اس میں الائچی نہیں ڈالنی۔ الائچی والا کہوہ یا پھر جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ گلاب کے پتوں کا کہوہ استعمال کریں، گلاب کی پتیوں کا، وہ بھی اس میں نقصان کرے گا نزلی دمہ میں۔ نزلی دمہ کیونکہ رطوبات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے جو ساری غذا ہے اور دوا ہے وہ خشکی والی لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو باقی ٹائپس ہیں دمہ کی، اس کا ذکر جو ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔